السلام علیکم ناظرین، میں گوہر علی زیدی اسلامک سوال یوٹیوب چینل کی جانب سے آج آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر موجود ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر عالی جناب مولانا محمد معراج خان صاحب قبلہ امام جمعہ چنئی موجود ہیں۔ عزیزوں، آج ہمارا سوال یہ ہے، چونکہ انسان بنا ہے تو کہیں نہ کہیں غلطیوں کا پتلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں۔ تو سوال آج میرا یہ ہے حضرت سے کہ چونکہ کئی قسموں سے انسان گناہ کرتا ہے، کچھ جان بوجھ کر کے، کچھ انجانے میں ہو جاتے ہیں، تو ان گناہوں کی معافی کا طریقہ سلیقہ کیا ائمہ معصومین نے بتلایا، یا ہمارے حدیثوں میں یا قرآن کے ذریعے سے جو بتائے گئے کہ جو ہمارے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ گناہ کچھ انجانے میں ہوتے ہیں، کچھ جان بوجھ کر کے لوگ کرتے ہیں، تو وہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان گناہوں کی معافی کس طریقے سے قرآن حدیثوں میں اور ائمہ معصومین نے بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات طولانی نہ ہو اس لیے بہت اختصار سے جواب دیں گے کہ انسان کو نا امید اور مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہو اور چاہے جتنا بھی وہ گناہوں میں ملوث انسان ہو۔ اس لیے کہ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ مجھے ایسے شخص کے اوپر، ایسے نوجوان کے اوپر تعجب ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رحمت کے ہوتے ہوئے بھی مایوس ہو۔ اللہ کے رحمت جو ہے وہ کیا ہے، ہر گناہ اور ہر مشکل اور ہر مصیبت اور ہر پریشانی کے لیے کیا ہے، انسان کے ساتھ ہے۔ اگر واقعاً انسان متوجہ ہو اپنے گناہوں کے لیے، بہت سارے اسباب ہیں گناہوں کی تلافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے۔ توبہ ایک بڑا اہم موضوع ہے ہمارے ہاں شریعت میں، اور قرآن و احادیث کے لحاظ سے توبے کی بڑی حیثیت اور بڑی اہمیت ہے۔ اور کوئی بھی انسان ہو، کسی طریقے بھی کبھی اس نے گناہ کیا اور کسی طریقے کا بھی جو ہے وہ گناہ کار ہو، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، طریقہ ہے توبہ، لیکن توبے کا سلیقہ بھی ہے۔ گناہوں کی معافی کا طریقہ ہے توبہ، ٹھیک ہے، لیکن سلیقہ کیا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ گناہوں کی معافی کا طریقہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، یعنی توبہ کرنا یعنی متوجہ ہوا اپنی غلطیوں کی طرف، اور پھر متوجہ اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف، اپنے جو ہے وہ رب کی طرف، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر کے حاضر ہو کر کے اب یہ توبہ ہے کہ ادھر متوجہ ہوا، گناہوں سے جو ہے وہ کنارہ کشی کرے، رخ موڑے اللہ کی طرف، یہ توبہ۔ لیکن واقعاً جو یہ طریقہ ہوا، لیکن سلیقہ کیا ہے توبہ کا؟ سلیقہ یہ ہے توبہ کا کہ انسان، جو قرآن نے بھی جو ہے وہ اشارہ کیا اور روایت میں بھی ہے کہ توبہ کس طرح کی ہونی چاہیے کہ گناہوں سے معافی مل سکے یا گناہ معاف کیے جا سکتے ہوں، ایسی کون سی توبہ ہے؟ تو وہ توبہ ہے توبہ نصوح کہ وہ، ہاں، توبہ نصوح، وہ توبہ کی جو واقعاً ایسی ہو کہ جو انسان کو پوری طریقے سے تبدیل کر دے۔ شرائط ہیں توبے کے، مثلاً آدمی جو ہے وہ پہلی شرط یہ ہے کہ جو اس نے گناہ انجام دیا ہے اس گناہ کے اوپر جو ہے پشیمان و شرمندہ بھی ہو، بے شک کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، واقعاً اس گناہ کو وہ گناہ سمجھتا ہو۔ اب اسی ضمن ایک بات اور عرض کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ گناہ انجام دینے سے زیادہ گناہ پر خوش ہونا گناہ ہے، یا بعض روایتوں میں ہے کہ وہ گناہ زیادہ عظیم ہے کہ جس کو آدمی ہلکا سمجھے۔ ہلکا سمجھنا گناہ کا جو وہ گناہ انجام دینے سے زیادہ گناہ ہے۔ مثلا جو ہے وہ ایک آدمی کی جیب سے کوئی آدمی 500 روپے نکال لے، گناہ کیا اس نے، لیکن اس 500 روپے نکالنے کو گناہ نہ سمجھے، وہ ہلکا گناہ سمجھے، امام فرماتے کہ اس سے بڑا گناہ ہے جو ہلکا سمجھ رہا ہے اس کو، اس کی سزا سخت تر ہے اس سے پہلے والے عمل سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے وہ آدمی کیا گناہ کی طرف متوجہ ہو، توبے کے لیے جو شرائط ہے، سلیقہ کیا ہے، وہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جائے اور اس گناہ کی طرف متوجہ ہو اور اس کو سمجھے کہ ہم نے جو یہ بڑا گناہ کیا ہے، یہ عظیم گناہ ہم سے سرزد ہوا، یہ ہم سے بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے، ہم نے جو ہے بڑی خطا کی ہے۔ لہذا جب یہ تصور ہوگا کہ بڑی خطا کی ہے، بڑا گناہ کیا ہے، لہذا جو ہے وہ جب یہ تصور آئے گا تو خدا کی بارگاہ میں اتنا ہی جو ہے وہ اس کا دل اور جو ہے وہ اللہ سے نزدیک ہوگا، اس کے دل میں وہ اتنا ہی اور اللہ سے خوف پیدا ہوگا، تب جو ہے وہ دعا کرے گا اور تب وہ جو ہے وہ اپنے لیے اللہ سے جو ہے وہ
کیا مغفرت طلب کرے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ معبود میں توبہ طلب کرتا ہوں اور میں استغفار کرتا ہوں، میں مغفرت طلب کرتا ہوں. اور ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ روایات میں ہے کہ آدمی ایک شرط یہ کہ وہ اپنے گناہ کو جو ہے وہ متوجہ ہو، اس پر شرمندہ ہو، اس پر پشیمان ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہے کہ معبود اب تیری بارگاہ میں تجھے جو ہے وہ کیا ہے حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. تو یہ دوسری شرط ہوئی. تیسری شرط یہ ہے کہ توبہ جو کیا ہو دل سے ہو. یہ نہیں کہ زبان سے توبہ ہو اور دل میں یہ ہو کہ پھر موقع ملے پھر یہ کر لیں گے. ہاں، یا یہ کہ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو باتوں باتوں میں جو ہے وہ اپنے رخسار پہ ہاتھ مار لیتے ہیں، ہے نا. ہاں، ہمارے بقول ایک استاد کے کی جو ہے یہ بلی والی توبہ ہے کہ دودھ پینے کے بعد زبان در در مارتی ہے، تو یہ بلی والی توبہ ہے. تو جو ہے وہ یہ بلی والی توبہ نہ ہو، واقعاً جو ہے وہ تائب والی توبہ ہو واقعاً. جو اور شریعت میں حدیثوں میں موجود ہے کہ شریعت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک میں شریعت کہتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس جوان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں کہ جس نے توبہ کیا ہوا. اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا ہو. لہذا جو ہے وہ ہر انسان جو ہے وہ توبے کے سلسلے میں، اور وہ توبہ کی جو ہے وہ شرائط ہے کہ دل سے پشیمان ہو اور توبہ جو ہے وہ قلبی ہو اور پھر عملی بھی ہو کہ پھر نہ کرے اس کو. اچھا، ایک سوال میرا آپ سے اسی توبہ کے سلسلے سے کہ ہمیں یہ کیسے احساس ہوگا کہ ہمارے جو ہے ہمیں ایک چیز بتائیں کہ ہمیں یہ کیسے معلوم پڑے گا کہ ہمارے گناہ دھل رہے ہیں، معاف ہو رہے ہیں؟ اس کا ہمیں اندازہ کیسے لگے گا؟ اس کا کوئی فارمولہ تو ہونا چاہیے نا. جی وہی میں پوچھنا چاہوں. خوب، جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ توبے کے سلسلے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس توبے کی طرف جو ہے وہ اس طرح سے متوجہ رہیں کہ جو ہے وہ عملی طور پر توبہ کریں اور پھر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ایک یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اس وقت طلب مغفرت کے وقت، تو یہ زیادہ مؤثر ہے. آپ کا یہ سوال ہے کہ جو ہے وہ کیسے متوجہ ہوں کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے یا ہمارے گناہ جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. تو وہ بہت سارے اعمال کی جو ہماری زندگی میں نیکیوں کی صورت میں کل نہیں تھے وہ آج ہیں. تو ہم اس بات، البتہ یہ کافی بھی نہیں ہے کسی پر ہم اطمینان کر لیں پوری طریقے سے، اس لیے کہ مومن کے لیے کہا جاتا ہے کہ مومن ایک منزل پر ٹھہرتا نہیں ہے. مومن کے صفات میں یہ ہے کہ مومن کیا ہے دین اور ایمان کے مرحلوں پر کیا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے. تو یہ سوچ کر اطمینان کامل نہ ہو جائے کہ آدمی جو ہے مکمل طور مطمئن ہو جائے گا صاحب اب تو سب ہماری زندگی میں بھلا ہی بھلا ہو رہا ہے. تو کبھی ایسا تو یا کوئی ایسا اس کو احساس ہونے لگے کہ صاحب یہ اچھا ہو گیا، یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا ہم کو مثلا اللہ نے تھوڑا سا آزما لیا، تھوڑا سا بیماری مبتلا کر ہم جو ہے وہ فری ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو ہے وہ اس کی مغفرت کر دی، اس کی طرف اشارہ ہے. مثلا ایک جو ہے وہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ زیارت امام حسین کر لے تو روایت کہتی ہے کہ زیارت امام حسین کرنے والا جو ہے وہ کیا ہے اب بالکل اس دنیا میں ویسا ہی ہے کہ جیسا اپنی ماں سے پیدا ہونے والا بچہ، ٹھیک ہے، اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ جیسا ویسے ہی زائر امام حسین ہے. خوب واضح ہو گیا کہ جو ہے وہ جب انسان زائر کربلا ہو جائے، زائر تربت امام حسین، زائر مزار سید الشہداء ہو جائے تو وہ یہ سمجھ لے، البتہ وہ زیارت کی جو آداب کے ساتھ ہے، زیارت کے آداب کے ساتھ اگر زیارت کی جائے، ان آداب کے ساتھ اگر زیارت بجا لاتا ہے انسان، تو یہ اس بات پر مطمئن رہے کہ ہم نے جو ہے وہ آداب زیارت کے ہمراہ زیارت سرکار سید الشہداء کو انجام دیا ہے. مطمئن رہے انسان کے جو ہے وہ اللہ نے اس کی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ برائیوں کو، اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیا. البتہ اسی اطمینان پر کیا ہے باقی نہ رہ جائے کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسے کچھ اور کرنے کی ضرورت وہ محسوس نہ کرے، بلکہ کیا ہے مومن وہ ہے کہ جو ایمان اور عمل اور دین کے مسئلے میں کیا ہے وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، مومن ٹھہرتا نہیں ایک جگہ پر. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے وہ طلب مغفرت یا توبے کا مرحلہ تب آتا ہے جب انسان غلطی کرے، گناہ کرے. خوب پہلے مرحلے میں گناہ ہی نہ کرے نا کہ یہ ضرورت پڑے. جی بالکل. ان طریقوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان سلیقوں کو اپنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے بہتر راستہ کہ گناہ ہی نہ کرے. خود مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. امام فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے انجام دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی برائیوں سے بچے. بے شک. تو برائی نہ کرو تو جو ہے وہ درد سر نہ آئیے، برائی نہ کریے جو ہے وہ توبے کا جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ نہ کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، کسی مولانا کے پاس جانے کی ضرورت ہے، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ جو ہے وہ دروازہ کھٹکانے کی ضرورت ہے اللہ کے، نہ توبہ کرنے، رونے کے، نہ گریہ کرنے کے، نہ مناجات کرنے کے. البتہ طلب مغفرت اور توبہ اور گناہ اور جو ہے وہ کیا ہے دعا، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، مسلم ہے. لیکن آدمی گناہ ہی نہ کرے تو ضرورت ہی نہ پیش آئے نا. اس لیے کہا کہ جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ گناہ سے ہی دور رہے آدمی.
बेहतर यह है कि जो है वो एक दफ़ा आदमी अच्छाई ना करे, लेकिन उससे बेहतर है कि वो गुनाहों से दूर रहे। या अच्छाई करता है तो आदमी क्या है, अच्छाई करने से बेहतर गुनाहों से अपने आप को दूर रखे। तो जब गुनाहों से दूर रखेगा सब मसाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इन सब जो है वो दर्द सर में मुब्तला ही नहीं होगा इंसान। अगर नौजवान ये सोचता है कि साहब अब तो हमसे गुनाह हो गया और ये हम गुनाह कर रहे हैं, ये भी उसका जो है वो दूसरा पहलू भी हो सकता है। हमारा नौजवान ये सोचे कि साहब अब तो तौबे का दरवाज़ा खुला हुआ, बेशक खुला हुआ है, लेकिन साहब इससे बड़ा मसला ये है कि आप गुनाह करिए ही क्यों। आप ये सोचे कि साहब करते रहें, एक दिन तौबा कर लेंगे। तो उसके दो जवाब, पहली बात तो ये कि जब आपको तौबे का वक्त मिलेगा तब आप करिएगा, या ये कि तौबे को तौफीक मिलेगी तब आप करिएगा। हो सकता है वक्त भी हो, तौफीक ना मिले आपको, नहीं करेंगे। लेकिन जो है वो इसका दूसरा बेहतरीन जवाब है कि आप जो है वो करिए ही क्यों गुनाह, कि आपको तौबा करने के लिए सोचना पड़े। आप जो है वो गुनाह से ही बचे रहिए। तो गुनाह से बचे रहेंगे तो जो है वो हसनात और नेकियों के जो है वो अंजाम देने से बेहतर है। इमाम फरमाते हैं कि गुनाह से बचिए। तो गुनाह से बचेंगे तो हज़ार मुसीबतों से बचेंगे। कि अगर गुनाह नहीं किया है तो अल्लाह की बारगाह में जाके गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की बारगाह में जाके तौबा करने की ज़रूरत भी नहीं है, जो है वो नादिम होने की ज़रूरत नहीं, पशेमान होने की ज़रूरत भी नहीं है, तौबे की असल ज़रूरत ही नहीं है अगर गुनाह नहीं किया। लेकिन हो सकता है हमारा नौजवान सोचे कि साहब आप ये कह रहे हैं तो फिर हमारे इमाम मासूम क्या कर रहे थे, वो जो रो रहे थे, क्रिया कर रहे थे, वो इसीलिए कर रहे थे कि अगर गुनाह ना भी करो तब भी जो है वो क्या है, अल्लाह से मुतवज्जे रहो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो है वो गुनाह करने के बाद ही अल्लाह की तरफ आओ। एक इशारा ये भी है कि हम भी गुनाह नहीं करते हैं, मासूम है, लेकिन हम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं। तो आप ये ना सोचे कि साहब गुनाह नहीं किया तो क्यों जाए गिड़गिड़ाने के लिए अल्लाह से। ये भी एक पहलू है कि नौजवान सोचे कि साहब ने गुनाह ही नहीं किया तो गिड़गिड़ाए क्यों अल्लाह क्या। और मासूमीन भी गुनाह नहीं करते थे मगर अल्लाह से गिड़गिड़ाते थे। मासूम के इस गिड़गिड़ाने का जो है वो फ़लसफ़ा ये है अल्लाह की बारगाह में रोने का, गिरिया करने का और तलब मग़फ़िरत का कि